عالی جناب، یہ آپ کی فرما روا آمون ہوتب کے سفرے دار ہیں۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ آمون کے بڑے پکے پیروکاروں میں سے ہیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں آمون کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول پایا ہے۔ آج کل ہمارا عظیم خدا آمون غمگین ہے۔ کافی عرصے سے کچھ افراد اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اس کی نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آمون کے پیروکار اب اس سے غافل ہو چکے ہیں اور اس کا دفاع نہیں کرتے۔ لیکن میں اب بھی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو دل و جان سے آمون کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ بھی کم نہیں عالی جناب۔ مجھے یہی فکر لاحق ہے کہ کہیں یہ باقی ایماندار تعداد بھی منتشر نہ ہو جائے۔ افسوس کہ تمام حالات عوام کے سامنے نہیں لائے جا سکتے۔ بعض حالات مایوس کن ہوتے ہیں۔ البتہ جناب کیبونی نے آمون ہوتب اور پوتیفار کے بارے میں کئی مطالب کا ذکر کیا تھا کہ جن پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے۔ شروع میں ہمارے لیے بھی یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آمون ہوتب نے پوتیفار کو لشکر کشی کا حکم دیا ہے تاکہ معبد پر حملہ کر کے آمون اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دے۔ عالی جناب، اب آپ سے کیا چھپاؤں؟ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ فرما روا آمون ہوتب کے کاہنان معبد سے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ آمون کے بھی دشمن ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا۔ آپ تو جانتے ہیں وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں، وہ خود خدا کے فرزند ہیں۔ یہی ان کے گناہ کو سنگین کرتا ہے۔ انہیں تو خداؤں کا خادم ہونا چاہیے، برعکس اس کے وہ تو انہیں خداؤں کے غدار نکلے ہیں۔ اگر وہ اس کافر و بے ایمان پوتیفار کے ذریعے معبد پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آمون اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو کرنا ہوگا۔ جناب آخما ہو بھی لشکر کی تیاری اور جنگ کا حکم کیوں نہیں فرما دیتے؟ ایسی صورت میں ہزاروں بے گناہ معصوم لوگ اور کاہنان معبد مارے نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں اس قتل عام کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا۔ میرے خیال میں ہمیں اس عظیم قتل عام کی روک تھام کے لیے اور آمون کے دفاع کے لیے اس فتنے کے اصل اسباب کی بیچ کنی کرنی ہوگی۔ پہلے آمون ہوتب، پھر پوتیفار۔ معبد ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس اہم کام کو بخوبی انجام دے کر آمون کی خوشنودی کا سامان مہیا کرے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں ہرگز نہیں کر سکتا علی جناب۔ میں خدا کو نہیں مار سکتا، وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں۔ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکوں گا۔ تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں آمون کے تمام معبد کا قائن اعظم ہوں اور مقام نیم خدائی رکھتا ہوں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک ایسے شخص کا جرم جو خود خداؤں میں سے ہو اور دوسرے خداؤں سے دشمنی رکھے، کیا زیادہ سنگین نہیں ہے؟ ثانیاً، تم اپنے اس مقدس اقدام سے نہ صرف آمون بزرگ کو نابودی سے بچا سکتے ہو بلکہ ہزاروں بے گناہوں کی جان کو بھی۔ اور میری جان کا کیا ہوگا؟ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہیں اور تمہارے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کام کی انجام دہی نہایت ہی آسان ہے۔ میں اس کا طریقہ کار تمہیں بتاؤں گا۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ ہمیشہ ایک سفراداری کے عہدے پر قائم رہو؟ آخر تم وزیر خزانہ یا مصر کے وزیر زراعت کیوں نہ بنو؟ میں وزیر خزانہ، وزیر زراعت مصر؟ مزید اس کے سینکڑوں طلائی سکے جو تمہیں پوری عمر کے لیے ہر قسم کی زحمت سے آزاد کر دیں گے۔ کیا فرمایا؟ کتنے طلائی سکے؟ 1000 سکے کافی ہیں۔
तो 2000 सिक्के। वो क्या है कि कसर मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मिलकर ये काम अंजाम देना होगा, लिहाजा अगर 2000 सिक्के हो जाएं तो। कोई एतराज नहीं। आमून की हिफाजत की खातिर उसकी दौलत से इस्तेफादा तो करना ही होगा। अली जनाब, अगर मैं कामयाब ना हो सका और गिरफ्तार हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? गिरफ्तारी की सूरत में अगर मेरा या दीगर काहिनान माबद या किबूनी का नाम जुबान पर ना लाए तो तुम्हारे बीवी बच्चे आमून की पनाह में होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम और तुम्हारे अहले खाना आमून के अजाब का शिकार होकर नेस्त नाबूद हो जाएंगे।